اللہ اکبر. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے غسل کر کے کپڑے بدل کر اس گلی سے گزر رہے تھے، جو گلی سیدھی جو ہے باب السلام کی طرف جاتی تھی. اسی گلی میں عباس کا مکان تھا. جمعہ کی نماز تیار، امیر المومنین خطبہ دینے نماز پڑھانے کے لیے چلے. حضرت عباس کے مکان کی چھت پر مرغی کا ایک بچوزہ ذبح کیا گیا ان کے لیے. وہ اس کا خون پر نالے سے نیچے ٹپکا. وہی حضرت عمر گزر رہے تھے، حضرت عمر کے اوپر گرا خون. کیا ہو رہا ہے کہ جی وہ عباس کے مکان کی چھت پر چوزہ ذبح کیا گیا ہے، یہ اس کا خون ہے. حضرت عمر وہیں سے واپس ہوئے اور غصہ آیا کہ یہ راستے میں خون ٹپک رہا ہے، لوگ گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی. وہ فرمایا حکم دیا اکھاڑ دو، اس کو نکال دیجیے، پھینک دو. حضرت عمر کا حکم تھا. فوراً لوگ چڑھے، انہوں نے اوپر نالا جو لگا ہوا تھا عباس کی چھت پر اسے توڑ کے پھینک دیا. حضرت عمر واپس گئے، جائے کپڑے بدلے. غسل جمعہ کی تاخیر بھی ہوئی. حضرت عمر تیار ہو کر آئے واپس. جمعہ کی نماز کے بعد حضرت عباس کھڑے ہوئے. حضرت کے امین آپ کو پورا حق ہے جو آپ نے کیا ہے، لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر نالے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے لگایا. آپ کا حکم ہے، بات آپ کی معقول ہے. آپ کے عمر کی تنفیذ تو لازم ہے، اور یہ بے شک صحیح بات ہے کہ یہ پر نالا راستے میں ہے، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے اس سے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ پر نالا چچا کے احترام میں آپ سے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. تمہارے کو میں عباس جلدی آؤ، ساتھ لے کے گئے اور جا کر یہ کہا عمر نیچے بیٹھے گا تو عمر کے کندھے پہ کھڑے ہو. حضرت عمر نے اپنے کندھوں پر عباس کو کھڑا کیا. تو عباس اس پر نالے کو وہیں رکھو، جانے پڑے خون گرا کرے اور لوگوں کو تکلیف ہوا کرے، وہ سب برداشت ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہم آپ کی نسبت کا خیال کریں. اب اس زمانے میں کیا برداشت کروں آپ سے؟ اب کوئی نسبت کا خیال نہیں ہے. امت اس لیے بکھری ہوئی ہے، کوئی نسبت کا خیال نہیں. یہ ہے بات. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کچھ حقائق ہیں جن پر ہر علاقے کے لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے. جی ہاں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اس طرح بنائی تھی، نسبت کا خیال. جو لوگ میدانوں میں محنت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے تاکہ لوگ نسبت کا خیال کر کے مجتمع رہیں. کسی کے بعد ایسی گنجائش نہیں تھی کہ آپ کسی کو حقیر یا ہلکا سمجھیں. سوچیے آپ، ایک صاحب حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک عام آدمی، ہاتھ کٹا ہوا یہاں سے. حضرت عمر پوچھا کیا ہوا ہاتھ میں؟ کہنے لگے جی میں فلاں غزوے میں تھا، وہاں میرا ہاتھ کٹ گیا. غزوے میں ہاتھ کٹ گیا تھا. بیٹھے رہے. تھوڑی دیر میں کھانا آیا، دسترخوان لگا. جب کھانا رکھا گیا لا کر تو انہیں خیال ہی ہوا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، یہ لوگ میرے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے. تو یہ آہستہ سے پیچھے ہٹے اور اٹھ کے جانے لگے. تم نے سمجھ لیا کہ یہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرے گا، یا ہمارے ساتھ اس بات کو پسند نہیں کریں گے ہمارے ساتھ بیٹھے. تو میں یہاں آؤ، بٹھایا تم نے ان کو اور فرمایا لاؤ پیالہ کھانے کا. کھانے کا پیالہ لایا گیا. کھانے کا پیالہ رکھا تھا. حضرت نے فرمایا اس شخص سے فرمایا جب تک تم اپنا یہ کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا. پسند تھی اس کو. صرف اتنی بات پر
کہ ہمارے ساتھیوں کے دل میں اس کے کٹا ہوا ہاتھ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانا کھانا لوگ پسند نہیں کریں گے. فرمایا ہم سکھلائیں گے سبق انہیں جو تمہارے ساتھ کھانا کھانے سے کراہیت کر رہے ہیں، دن کر رہے ہیں، ہم انہیں سکھلائیں گے سبق. چنانچہ روایت میں ہے حضرت نے حکم دیا کہ جب تک تم اس کھانے میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا. چنانچہ حضرت عمر کا حکم تھا، اس نے اپنا ہاتھ کھانے میں ادھر گھمایا، میں سب کو حکم دیا اس میں سے کھاؤ. یہ سوچنی ہے کتنی طبیعت میں کراہیت ہوگی. ظاہر بات ہے کوئی ہاتھ میں سے کوئی خون نہیں بہ رہا تھا ورنہ تو وہ کھانا ناپاک ہو جاتا، لیکن ہاتھ کٹا ہوا تھا. فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا ہمارے یہاں کوئی مقام نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھ کٹنے کی وجہ سے کھانا پسند نہیں کریں گے، تمہیں ہاتھ اس میں گھماؤ گے تب ہم کھائیں گے اس کو. تو میں نے عرض کیا کہ اجنبی لوگوں کا دل بڑھایا جاتا تھا، ان سے کو قریب کر کے ان سے رائے لے کر. یہ ایک مستقل کام تھا، یہ ایک مستقل ایک کام تھا. یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے صلاحیتوں والے اجنبی ان کی صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مشورے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے متعلقین کون ہیں، پرانے کون ہیں. جبکہ آپ غور کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایک اجنبی آدمی کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے. پرانوں کے ہوتے ہوئے بعض نئے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے، بعض نئے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے ان کی صلاحیت کی وجہ سے. اور ورنہ وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں جہاں آدمی صرف تعلقات کی بنیاد پر کام لیتا ہے، وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں جہاں صرف آدمی تعلقات کی بنیاد پر کام لیتا ہے کہ یہ تعلق ہے اس لیے کام لیتا ہے. تو تعلقات کی وجہ سے بعض مرتبہ غیر صلاحیت والے آگے چلے جاتے ہیں، اور تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ پہلا کام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے. امت کا مطلب یہ ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو. اس لیے ہمارے یہاں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. نہ خروج میں، نہ اجتماع میں، نہ جلسے میں، نہ مجلس میں ہمارے یہاں طبقاتی نہ جماعت ہے، نہ اجتماع ہے، نہ کوئی مجلس ہے، کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف اکرام اور تعلیف قلب کے لیے بھی طبقاتی جوڑ کی گنجائش نہیں ہے. اکرام اور اس کے لیے بھی گنجائش نہیں. اس لیے کہ جب کسی بھی قوم کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ ہم طبقہ ہیں تو ایسی قوم امت سے کٹ جاتی ہے، ایسی قوم امت سے کٹ جاتی ہے جس کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم ایک طبقہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس پر تنبیہ ہوئی ہے، آپ کو اس بات پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی ہے، بلکہ روایت میں عتاب کا لفظ ہے. جی ہاں، عتاب غیر نبی کے لیے اور معنی میں ہوتا ہے، نبی کے لیے اور معنی میں ہوتا ہے. نبی کے لیے عتاب تنبیہ کے معنی میں ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی کو اپنے پیچھے مدینے میں خلیفہ بنا کر جاتے تھے، اور یہ فرمایا کہ عاتبنی بہ ربی، کہ میرے رب نے کہا مجھ پر عتاب ہوا ان کی وجہ سے. یہ کیا بات کیا ہوئی کہ بات یہ پیش آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیال ہوا تھا کہ یہ خواص مشرکین ہیں، یہ خواص مشرکین ہیں، ایک ان کے ساتھ ایک مجلس ہو جائے تاکہ یہ بات سمجھیں لے، کیونکہ ان کا
مقام، ان کا درجہ، ان کی حیثیت ایسی اونچی ہے، اور حالانکہ وہ کفر پر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ جانتے بھی نہیں ہے کہ سادگی کیا چیز ہے اور مسکنت کیا چیز ہے۔ کفر کا بھی کبر ہے، مالداری کا بھی کبر ہے، اپنی قوم کے خواص بھی ہیں۔ آپ کو یہ خیال ہوا کہ ایک مجلس ان کے ساتھ ہو جائے کرے، انہوں نے خود ہی شرط لگائی ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، بیٹھیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں، ہمارے غلاموں کی حیثیت ان کی نہیں ہے، ان کپڑوں سے ہمیں بدبو بھی آتی ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کو خیال ہوا کہ اگر کچھ دیر کے لیے میرے صحابہ الگ ہو جائیں اور ایک جلسہ ایک مجلس ان کے ساتھ ہو جایا کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسے نہیں، زبانی بات نہیں ہوگی، آپ پر باقاعدہ اس کی تحریر بنائیں، اس پہ لکھیں کہ جس وقت ہم آئیں گے اس وقت آپ کے جو بسطاء صحابہ ہیں، فقراء صحابہ، یہ نہیں آئیں گے اس وقت۔ آپ نے سب سے فرما دیا دیکھو بھائی ان کے لیے وقت ہم نے طے کر دیا ہے۔ حضرت علی سے آپ نے تحریر لکھوائی اور یہ طے ہوا کہ جس وقت ان خواص کا جوڑ ہوگا اس وقت عوام نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اس پہ عمل شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی، انہیں کچھ پتہ نہیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے چیخے علمنی یا رسول اللہ ما علمک اللہ، مجھے سکھلایا آپ کو سکھلایا ہے۔ آپ کو ان کے آنے پر غصہ آیا اور ناگواری ہوئی، اس پر عباسہ نازل ہوئی۔